بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت پرستوں کی اولاد تھے، بت پرستی سے نکل گئے۔ یہودی نبیوں کی اولاد تھے لیکن سبب پرستی سے نہ نکلے۔ بت پرستی سے نکلنا آسان ہے، سبب پرستی سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ بتوں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، سبب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شرک کی قسمیں۔ شرک کی پہلی قسم بتوں کا شرک یعنی شرک جلی، دوسرا ہے شخصیت پرستی یعنی پیر پرستی، تیسرا ہے مشاہدات کا شرک یعنی دکان سے پرورش دکھائی دیتی ہے حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔ متاع الغرور، سحر یعنی جادو، دجل یعنی فریب ہے۔ اسباب کا مل جانا دھوکہ ہے اور اسباب سے کام بن جانا بڑا دھوکہ ہے، یہ سبب پرستی ہے، اس سے نکلنا مشکل ہے۔ مکی محنت بتوں کے شرک کے خلاف دی، مدنی محنت سبب پرستی کے خلاف دی۔ مکہ میں مقابل مشرک تھے، مدینہ میں مقابل منافق تھے۔ سبب پرستی شرک خفی ہے، اس مقابل مخفی خفیہ ہے، وہی خفیہ دشمن منافق ہے جو قدرت کو اسباب کے تابع سمجھتے ہیں۔ کچھ غیر شعوری منافق ہوتے ہیں، کچھ شعوری منافق ہوتے ہیں۔ منافق کی سوچ یہی ہے کریں گے اللہ لیکن بغیر سبب کے کیسے؟ منافق کی سوچ ہے آخرت کے فیصلے اعمال پر ہوں گے تو اعمال ہے ہمارے پاس، لیکن دنیا کا نظام چلے گا اسباب پر اور اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ دنیا کا نظام چلے گا اسباب پر۔ منافق اللہ کی نصرتوں کو اتفاق سمجھتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس امت کی دوکھتی رگ پکڑی ہے۔ امت ربوبیت کے شرک میں مبتلا ہے، امت مشاہدات کے شرک میں مبتلا ہے، امت سبب پرستی میں مبتلا ہے، کیونکہ غلہ دیتے اللہ، دکھتی زمین، دکھائی دیتی ہے زمین، محنت کاشتکار، پھل دیتے ہیں اللہ، دکھائی دیتے ہیں درخت، باغبان یعنی مالی، روزی پہنچاتے ہیں اللہ، دکھائی دیتی ہے دکان، خرید و فروخت، نفع، محنت، مزدوری، چیزوں کو وجود دیتے ہیں اللہ لیکن دکھائی دیتے ہیں کاریگر، کارخانے، شفا دیتے ہیں اللہ، دکھائی دیتا ہے دوا، ڈاکٹر، علاج، انجیکشن، آپریشن، حکومت، عہدے، غلبہ، اقتدار دیتے اللہ، دکھائی دیتے فوج، ہتھیار، اکثریت، سیاست، ٹیکنالوجی، سپورٹ۔ نہ اللہ دکھتے نہ اللہ کا کرنا دکھتا۔ ہم مخلوق، ہماری حاجت بھی مخلوق، بھوک، پیاس، بیماری مخلوق، اور یہ حاجتیں پوری ہوتی ہے مخلوق سے، کھانا، پانی، دوائیاں، اور یہ روٹی کپڑا حاصل ہوتا ہے زمین اور محنت سے، وہ بھی مخلوق۔ خالق تو نظر ہی نہیں آتا، خالق کا کوئی رول نظر نہیں آتا، اس لیے امت مشاہدات کے شرک میں مبتلا ہے، ربوبیت کے شرک میں مبتلا ہے، سبب پرستی میں مبتلا ہے۔ بت پرستی سے نکلنا آسان ہے کیونکہ بتوں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، سبب پرستی سے نکلنا مشکل ہے کیونکہ دکان سے پرورش دکھائی دیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ آنکھ پیدائش سے موت تک اللہ کے غیر سے ہونا دیکھتی ہے اور آنکھ دیکھی کے مطابق بولنا شرک کے بننے کی ابتدا ہے۔ آنکھ دیکھی کے مطابق بولنا شرک کے بننے کی ابتدا ہے اور آنکھ دیکھی کے خلاف بولنا ہی ایمان کے بننے کی بنیاد ہے۔ آنکھ دیکھی کے خلاف بولنا ہی ایمان کے بننے کی بنیاد ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی ہدایت میں ایمان کے بننے کے لیے بنیادی شرط ظاہر کے خلاف بولنا، ظاہر کے خلاف سننا، ظاہر کے خلاف سوچنا، ظاہر کے خلاف چلنا۔ جب تک یہ چار باتیں امت میں عام نہ ہوگی اس وقت تک خدا کی قسم ایمان کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی ہدایت میں کائنات کی شکلوں سے استفادہ حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط ایمان کو چھوڑنا ہے اور حکموں کے ذریعے اللہ کی قدرت سے براہ راست پرورش حاصل کرنے کے کائنات کی شکلوں سے ہونے کا یقین دل سے نکالنا ہے۔ کائنات کی شکلوں سے ہونے کے یقین کے ساتھ غیروں کی طرح دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو حاصل کر سکتے ہو بقدر مقدر، لیکن اللہ کی قدرت سے فیصلے نہیں کروا سکتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔